بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ ائمہ اہل بیت سے چوتھے امام ہیں۔ آپ کا نام علی اور کنیت ابو محمد ہے اور مشہور لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں ہجری کے 33ویں سال پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی امام حسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو ہے۔ علامہ زمخشری اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ملک فارس سے مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت میں فارس کے بادشاہ یزدجرد خسرو پرویز کی 3 بیٹیاں بھی گرفتار ہو کر آئیں۔ جب قیدیوں کو فروخت کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی فروخت کرنے کو کہا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا تعلق جب شاہی خاندان سے ہے تو ان سے وہ معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے جو دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، پھر کیا صورت ہونی چاہیے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ ان کی قیمت بتائی جائے۔ جب قیمت بتائی گئی تو مولا علی علیہ السلام نے تمام قیمت ادا کر دی۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ نے ایک شہزادی کو محمد بن ابو بکر کے ساتھ منسوب کیا، جن سے قاسم الفقی پیدا ہوئے، اور دوسری شہزادی کو عبداللہ بن عمر کے ساتھ منسوب کیا، جن سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے، اور تیسری شہزادی حضرت شہر بانو کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا، جن کے بطن اطہر سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام زین العابدین کی پیدائش سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کے گھر ایک بیٹا زین العابدین ہوگا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو زبیر نے کہا کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ وہاں علی بن حسین امام زین العابدین تشریف لائے تو حضرت جابر نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، بس آپ کے پاس امام حسین آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اور منہ چوما اور اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے پاس بٹھایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین کے ہاں اللہ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن حاملین عرش فرشتوں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو، تو زین العابدین کھڑا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ امام حسین کا بیٹا زین العابدین بھی ہوگا۔ اس کا قیامت کے دن لقب سید العابدین ہوگا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہشام بن عبد المالک اپنے والد کے دور حکومت میں حج کرنے کے لیے گیا تو جب طواف کعبہ شروع کیا اور حجر اسود کو چومنے کا ارادہ کیا تو لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا اور پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے لیے ایک کرسی رکھی گئی جس پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ملک شام کے وزراء اور عمرہ بھی تھے۔ اسی اثنا میں امام زین العابدین علیہ السلام کعبے کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، لوگ آپ کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ آپ نے طواف شروع کیا۔ جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو تمام لوگ آپ کے ادب و احترام کے لیے پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو ایک شامی آدمی نے ہشام بن عبد المالک سے دریافت کیا کہ یہ کون ہستی ہے جس کے ادب و احترام کے لیے لوگ حجر اسود سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
حشام نے کہا مجھے پتہ نہیں، یہ اس نے تجاہل عارفانہ اس لیے کیا تاکہ شامی لوگ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف میلان اور التفات نہ کریں۔ حشام کے قریب فرزدق بہت بڑا نامی گرامی شاعر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ شامی آدمی نے کہا فرزدق بتائیے یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے امام زین العابدین کی شان میں ایک فصیح و بلیغ قصیدہ پڑھا۔ ایک دن آپ اپنے غلاموں کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے۔ چاشت کے کھانے کے لیے جب دسترخوان بچھایا گیا، وہیں ایک ہرن آ کر ٹھہر گیا۔ آپ نے اس کو کہا میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں اور میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہرن آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو کھانا دیا، اس نے کھایا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ کسی ایک غلام نے کہا اسے ذرا پھر بلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نے بلایا تو اسے پناہ دیں گے، تمہیں اس کی پناہ نہ ٹھہرانا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے ہرن کو بلایا، پھر وہ آ گیا اور دسترخوان کے نزدیک ٹھہر گیا اور ان کے ساتھ کچھ کھایا۔ کسی ایک نے ہرن کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ بھاگ گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم نے میری پناہ کو ٹھکرا دیا۔ ایک مرتبہ آپ چند ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک ہرنی آ گئی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگی اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل فلاں قریشی میرا بچہ اٹھا لایا ہے اور میں نے تو اس کو کل کا دودھ بھی نہیں پلایا۔ آپ نے اس قریشی کو بلایا، وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ ہرنی شکایت کرتی ہے کہ تم اس کا بچہ اٹھا لائے ہو اور یہ ہرنی اب مجھ سے درخواست کر رہی ہے کہ میں تجھے اس کا بچہ واپس کرنے کے لیے کہوں تاکہ وہ اسے دودھ پلائے۔ اس قریشی نے بچہ لا کر حاضر کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دونوں کو چھوڑا تو ہرنی چوکڑیاں بھرتی شور مچاتی چلی گئی۔ حاضرین نے دریافت کیا اے رسول اللہ کے بیٹے یہ کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بے الفاظ جزاک اللہ خیر دعا دیتی ہے۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں حضرت زین العابدین کو ملنے گیا تو آپ نے مجھ سے خزیمہ بن کاہل اسدی کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کیا وہ کوفہ میں موجود ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ کلمات کہے اے اللہ اس کو آگ کی۔ علامہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات 94 ہجری۔ ابن صباح مالکی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کو ولید بن عبد المالک نے زہر دلوایا تھا جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی کل عمر شریف 57 سال تھی اور وفات کا دن 18 محرم ہے۔ بعض نے کہا کہ 25 محرم ہے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا جہاں امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔ چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی قبر کے نزدیک امام زین العابدین بن امام حسین اور امام جعفر صادق بن امام محمد باقر کی قبریں ہیں۔ حقیقت میں تمام ائمہ ایک ہی مقبرے میں مدفون ہیں۔ اس بڑے قبے کو قبہ عباس کہتے ہیں۔ زبیر بن بکار روایت کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبی نے امیر المومنین علی المرتضیٰ علیہ السلام کے جسم شریف کو بھی لا کر بقیع میں دفن کیا اور یہ بھی روایت ہے کہ 862 ہجری میں مشہد حسن عباس میں قبلہ کی جانب ایک قبر کھود رہے تھے کہ زمین سے ایک لکڑی کا صندوق نکلا جو سرخ نما
لپٹا ہوا تھا اور اس پر کیلیں جڑی ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ صندوق کی کیلیں بدستور چمک رہی تھیں، زنگ کا کچھ بھی اثر نہ تھا اور تابوت کا کپڑا بھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم شریف ہو، جیسے کہ زبیر بن بکار نے روایت کیا ہے، اور روایت ہے کہ یزید بن معاویہ نے سر مبارک حضرت امام حسین بن علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کو عمرو بن عاص کے پاس، جو اس وقت یزید بدبخت کی جانب سے مدینہ منورہ کا حاکم تھا، بھیجا۔ اس نے اس کی تدفین بقیع کے ارد گرد کی، والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے پاس کر دی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بھی بقیع میں ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہرہ کی تعین میں مختلف خبریں ہیں۔ جس طریقے سے آپ کا حلیہ کمال آپ کی حیات میں اجنبیوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا، اسی طرح ان کا عصمت جمال انتقال کے بعد بھی پوشیدہ ہی رہا۔